سینیٹر عرفان صدیقی گزشتہ روز ان کا انتقال اور اس کے بعد تدفین ہوئی تھی، اس کے گھر پہنچے ہیں تعزیت کے لیے۔ اپنے پیغام میں نواز شریف کا گزشتہ روز یہ کہنا تھا کہ ایک عرفان صدیقی کے انتقال سے ایک خلا پیدا ہو گیا ہے، ان کا انتقال ایک حقیقی بھائی سے محروم ہونے جیسا ہے۔ کچھ روز علالت کے بعد 2 روز قبل سینیٹر عرفان صدیقی انتقال کر گئے تھے۔ گزشتہ روز ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی تھی اور آج تعزیت کے لیے اس وقت مسلم لیگ کے قائد نواز شریف پہنچے ہیں عرفان صدیقی کے گھر۔ آج میاں نواز شریف کو قومی اسمبلی بھی پہنچنا ہے، جہاں 27ویں آئینی ترمیم پر ووٹنگ کی جا رہی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم 10 نومبر 2025 کو سینٹ سے منظور کی گئی۔ سینیٹر عرفان صدیقی اس دوران شدید علیل ہونے کے باعث سینٹ نہیں آ سکے تھے اور اسی رات تاخیر سے ان کے اہل خانہ نے بتایا کہ وہ انتقال کر گئے ہیں۔ 2 ہفتے یا 10 دن کے قریب علیل رہے تھے۔ مختصر علالت کے بعد سینئر صحافی اور مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی انتقال کر گئے تھے۔ عرفان صدیقی ایک استاد تھے اور نہ صرف یہ کہ اردو شاعری پڑھاتے تھے، اردو ادب پڑھاتے تھے، اس کے علاوہ کالم نویسی ان کا طرز امتیاز تھا اور ان کے کالموں سے ایک دنیا متاثر ہوئی ہے اور مسلم لیگ نون میں شمولیت کے بعد انہیں سینیٹر بنایا گیا اور میاں نواز شریف جس دوران وزیر اعظم تھے اور ان کی خاصی قربت رہی عرفان صدیقی کی میاں نواز شریف سے۔ میاں نواز شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عرفان صدیقی سے صلاح مشورہ کرتے رہتے تھے اور 2 روز قبل جو نواز شریف کی جانب سے پیغام سوشل میڈیا پر جاری کیا گیا اس میں کہا گیا تھا کہ عرفان صدیقی کا یوں دنیا سے چلا جانا ایک افسوسناک واقعہ ہے اور یوں لگتا ہے جیسے حقیقی بھائی سے محروم ہونے جیسا سانحہ ہے۔ اس وقت وہ گھر پہنچے ہیں عرفان صدیقی کے اور وہ تعزیت کریں گے یہاں پر۔ آصف بشیر چودھری نمائندہ جی نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آصف تفصیل بتائیے گا۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف اپنے دیرینہ دوست اور رفیق مرحوم سینیٹر عرفان صدیقی کی رہائش گاہ پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں اور ہمارے ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ عرفان صدیقی کے جو اہل خانہ ہیں ان سے ملاقات کی ہے میاں نواز شریف۔ عرفان صدیقی کا ایک بڑا دیرینہ تعلق رہا ہے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف سے، اہم امور پہ ان کی مشاورت بھی کرتے تھے، ان کے اسپیچ رائٹر بھی رہے ہیں اور توقع یہ کی جا رہی تھی کہ کل شاید جنازے پہ بھی میاں نواز شریف تشریف لائیں گے، لیکن کل اسلام آباد میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد وہ جنازے میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ تاہم آج اب سے کچھ دیر پہلے وہ جو ہیں وہ عرفان صدیقی کی رہائش گاہ پر پہنچے ہیں اور ان کے آنے سے پہلے مطلع کر دیا گیا تھا۔ تمام اہل خانہ گھر پر موجود ہیں جن سے میاں نواز شریف نے اظہار تعزیت کیا ہے۔ جی بہت شکریہ آصف بشیر چودھری، ہمیں تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار میاں نواز شریف کے ہمراہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آرٹیکل 6 کے کلوز 2 میں معمولی رد و بدل کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کلوز 2 کے تحت سنگین غداری کا عمل کسی بھی عدالت کے ذریعے جائز قرار نہیں دیا جا سکے گا۔ ذرائع کے مطابق ماضی میں آئین کے آرٹیکل 2 کے کلوز 2 میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے الفاظ درج تھے، اب اس کے ساتھ لفظ آئینی عدالت کا اضافہ بھی کیا جائے گا۔ آرٹیکل 6 میں آئین معطل کرنے اور اس سے کھلواڑ کو آئین میں سنگین غداری قرار دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے وزیر قانون ناظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں کوئی تکنیکی غلطی نہیں ہوئی، قومی اسمبلی کے ایوان نے 2-3 اچھی تجاویز دی ہیں، اس پر بات ہو رہی ہے۔ اگر قومی اسمبلی میں کسی ترمیم کی منظوری ہوئی تو اس کی سینٹ سے منظوری لی جائے گی۔ آج قومی اسمبلی میں 27ویں ترمیم پر ووٹنگ ہو جائے گی۔ تکنیکی کا ذکر تو کیا ہے ایسی تکنیکی اور بلاول صاحب سے کیا بات ہے؟ ابھی آپ کے سامنے تکنیکی نہیں ہے، دیکھیں یہ دوسرا ہاؤس ہے، 2-3 سجیشنز تھیں اچھی اس کو فردر دیکھنے کے لیے۔
اس پہ بھی بات ہو رہی ہے. آج انشاءاللہ العزیز ہاؤس میں یہ ووٹ ہوگا. امینڈمنٹس کی منظوری آلریڈی ہوتی ہے, منسٹر انچارج کے پاس اس کی ضرورت نہیں ہوتی. کوئی ایسی چیز ہے بھی نہیں. میں پھر وضاحت کر رہا ہوں, میرے خیال میں کیا سرائیاں ختم کرنے کے لیے کوئی ایسی سبسٹانشل چیز نہیں ہے نئے سرے سے جو آ رہی ہے. یہ سب اس کے اندر ہے. کانسٹیٹیوشن کو جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو 10 دفعہ احتیاطیں کرتے ہیں ہم لوگ. جو کانسیکوینشل امینڈمنٹس آئی ہیں ان میں ایک دو جگہ پہ کلیئرٹی لگ رہا ہے لوگوں کو کہ دے دی جائے, تو مجھے اعتراض نہیں. 62 اور 63 کے معاملے پہ اور مخصوص نشستوں کے معاملے میں آپ کا موقف تھا کہ ججز کو یہ اختیار مل گیا کہ وہ آئین کو ری رائٹ کریں. بالکل آج بھی ہے. آئینی عدالت میں جب ان کے پاس آپ ایک اختیار دے دیں گے تو وہ آئین کو ری رائٹ نہیں کریں گے. پلیز میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو امینڈڈ 27th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا بل ہے جو سینٹ نے پاس کیا ہے, اس میں آرٹیکل 239 239 کو پڑھے. ہمارے فریمرز نے یہ اختیار صرف اور صرف پارلیمان کو دیا تھا. جیسے ہم نے آپ کو بتایا 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. بلاول بھٹو زرداری خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کے ہمراہ اجلاس میں شریک ہونے اب سے کچھ دیر پہلے پہنچے. اپوزیشن بینچز پر جا کر اپوزیشن ارکان اسمبلی سے مصافحہ کیا. اس سے قبل پارلیمنٹ آمد پر بلاول بھٹو نے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سے بھی ملاقات کی, جس میں 27ویں آئینی ترمیم پر مشاورت کی گئی. صحافیوں سے گفتگو میں بلاول کا کہنا تھا کہ قومی اسمبلی میں آج تمام امور پر تفصیلی تقریر کریں گے. میں اپنا تقریر میں بات کروں گا. پرسنز پہ لیجسلیشن کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ سر پیپلز پارٹی پہ سب سے زیادہ تنقید ہو رہی ہے 27 امینڈمنٹ پہ. پیپلز پارٹی پہ ہمیشہ سب سے زیادہ تنقید ہوتی ہے. آپ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن کو سپورٹ نہیں کرتے رہے, ماضی میں اس مرتبہ کر رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ تھینک یو گائز. ادھر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا, ہم اعلان کر چکے ہیں کہ آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنیں گے, ہم واک آؤٹ کریں گے, احتجاج بھی کریں گے. ہم نے اعلان کیا ہوا ہے, ہم اس کا پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے. ہم واک آؤٹ بھی کریں گے, احتجاج بھی کریں گے, اور جو سپیچز ہے اس میں پارٹیسپیٹ بھی کریں گے. نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, پی ٹی آئی کیسے ویلکم کرے گی سر؟ آج نواز شریف صاحب بھی آ رہے ہیں. دیکھو وہ آئے نہ آئے اب وہ ارریلیونٹ ہو گئے میرا خیال ہے. پاکستان کی سیاست میں اس نے تو بڑی کوشش کی, اس کو بڑا وہ تو خیال کر رہے تھے کہ جس طریقے سے مجھے لا کر کے ریڈ کارپٹ بچائی گئی پارلیمان میں, لیکن دیکھو نا پارلیمان میں کسی نے اس کے لیے ریڈ کارپٹ نہیں بچائی, اور ابھی تک انہوں نے صرف 3 الفاظ پارلیمنٹ میں کہے ہیں, ماں سوائے اس 3 الفاظوں کے باقی کچھ اس نے نہیں کہا. اسلام آباد سے آنے والے ایک اہم فیصلے کا ذکر. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز تعیناتی کے لیے ایگزیکٹو کی عدلیہ سے مشاورت لازمی قرار دے دی ہے. جسٹس بابر ستار نے عمار سحری ایڈوکیٹ کی درخواست منظور کرنے ہوئے فیصلہ جاری کر دیا. اس وقت آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد. کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما اس وقت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کی سختیوں میں ریاست جموں و کشمیر کے قائدین کو گرفتار کیا جاتا ہے, انہیں اذیتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں, اور اگر آپ اس پوری فہرست پہ نظر دوڑائیں تو آپ کو مسرت عالم بٹ, آسیہ اندرابی, یاسین ملک, شبیر احمد شاہ, ایاز اکبر, پیر سیف اللہ, غرض بے شمار نام آپ کے سامنے آ جائیں گے جنہیں صرف اس بنیاد پہ سال ہر سال سے گرفتار رکھا گیا ہے کہ وہ کشمیر کے حق خود ارادیت کی بات کرتے ہیں. اور ابھی جو 1,500 سے زائد افراد پچھلے چند دنوں میں گرفتار کر لیے گئے, اگر اس بات پہ غور کیا جائے ان لوگوں کا جرم کیا ہے, ان کی خانہ تلاشیاں کیوں ہوئیں, کیوں ان کی خواتین کو نظر بند کر دیا گیا, کیوں ان ایکٹیوسٹ کو, ان جوانوں کو پس دیوار زنداں بھیج دیا گیا, کیوں وہ یہ ظلم وہاں پہ روا رکھا جا رہا ہے, آپ کو اس کا ایک ہی جواب نظر آئے گا اور ملے گا, اور وہ یہ کہ ہندوستان ریاست جموں و کشمیر پر اپنے غاصبانہ قبضے کو دوام بخشنا چاہتا ہے, وہ اس قبضے کو برقرار رکھنا چاہتا ہے,
इस कब्ज़े के ख़िलाफ़ जो आवाज़ भी बुलंद होगी वो उसको दबाना चाहता है, वो उनको कत्ल करना चाहता है। आखिर हमने क्या ये नहीं देखा कि किस तरह हिंदुस्तान ने सईद अली गीलानी, मोहम्मद अशरफ सहराई, अल्ताफ़ अहमद शाह और अला हाज़िल क़यास, मकबूल भट्ट को, शेख अब्दुल अजीज़ को और दीगर कायदीन को एक एक करके शहीद कर दिया। और अब भी वो इस इंतज़ार में है कि बाकी कायदीन जो हैं उनको भी शहादत का जाम नोश करने पर मजबूर किया जाए। तो एक तरफ तो हिंदुस्तान ये जुल्म और सितम ढा रहा है और दूसरी तरफ उसके पेश नज़र ये है कि इस जुल्म और सितम के नतीजे में जम्मू व कश्मीर के आवाम बिलाखिर कमज़ोर पड़ जाएंगे और वो उस आवाज़ को बुलंद करने से बाज आ जाएंगे जो आवाज़ वो पिछले 78 साल से बुलंद करते आए हैं, यानी हक़ खुद इरादियत की आवाज़, यानी रायशुमारी की आवाज़, यानी कश्मीरियों को ये फ़ैसला करने का मौका दिया जाए कि वो अपनी तकदीर किसके साथ वाबस्ता करना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ हिंदुस्तान की ख्वाहिश ये भी है कि वो जम्मू व कश्मीर के आवाम को ये बावर करा सके कि जो हक़ खुद इरादियत की बात तुम करते हो, बेशक ये सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों में मौजूद हो, लेकिन हिंदुस्तान के जीते जी तुम ये हक हासिल नहीं कर सकते। इसके लिए हिंदुस्तान किसी भी इंतहा तक जा सकता है, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कर सकता है, वो कश्मीरियों का गला घोंट सकता है, वो कश्मीरियों के घरों को नजर आतश कर सकता है, वो खून की होली खेल सकता है, लेकिन कश्मीरियों को ये हक देने के लिए वो कभी भी तैयार नहीं होगा। इसलिए जम्मू व कश्मीर के आवाम खामखा अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। हिंदुस्तान की ये सोच है, हिंदुस्तान की ये ख्वाहिश है कि जम्मू व कश्मीर के आवाम ये सोच लें कि जो मकसद उनका है वो उसको हासिल नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह वो ये भी बताना चाहता है जम्मू व कश्मीर के आवाम को कि कैदोबंद की आजमाइशें और कत्ल गारतगरी जो हिंदुस्तान ने रवा रखी है, इसके ज़रिए हम आपकी आवाज़ को दबाएंगे, दबाते रहेंगे। पाकिस्तान लाख जतन करे वो हिंदुस्तान को रोक नहीं सकता। अक़वाम मुत्तहिदा लाख दुहाइयाँ देता फिरे वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जम्मू व कश्मीर के आवाम आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हिंदुस्तान को ये बताना चाहते हैं कि जुल्म व सितम के जितने भी तीर तुम्हारे पास हैं वो तुमने आजमाए हैं और भी आजमा लो, लेकिन जम्मू व कश्मीर के आवाम ने जो जद्दोजहद शुरू कर रखी है, सियासी जद्दोजहद, अस्करी जद्दोजहद, सफारती जद्दोजहद, वो उसमें इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। और जब तक उनको ये कामयाबी हासिल नहीं होती उस वक्त तक उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान जो हिकमत अमली इस वक्त इख्तियार किए हुए है वो ये है कि मकबूजा जम्मू व कश्मीर के आवाम को एक लीडरलेस कौम बना दिया जाए। तमाम हुर्रियत क़यादत को, तमाम कायदीन को, वो मर्द हों या औरतें, उनको कैद कर दिया जाए और साल हर साल से 33 साल से 20 साल से हमारे कायदीन जेलों की नज़र हो चुके हैं, तिब्बी सहूलियात न होने के बराबर है। आप यासीन मलिक का केस देखिए, आप शबीर शाह का केस देखिए, आप ये हमीद फयाज का केस देख लीजिए, आप दीगर कायदीन का।
آسیہ اندرابی کا کیس دیکھ لیجئے تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ایک تو ہندوستان کی یہ کوشش ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر حریت قیادت کا یا تو کلا کما کیا جائے یا ان کو پس دیوار زندہ رکھ دیا جائے. اور اس وقت حریت کانفرنس کو جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے برازیل میں ورلڈ بینک کی ماحولیاتی تبدیلی گروپ کی گلوبل ڈائریکٹر ویلری ہیبکی کی ملاقات. عالمی بینک نے پنجاب حکومت کو عالمی ماحولیاتی مارکیٹ میں شمولیت کی دعوت دی, تعاون کی یقین دہانی کرائی. ویلری ہیبکی نے کہا کہ صاف ستھرا پنجاب AQI ٹرانسپورٹ جنگلات جنگلی حیات کے منصوبوں میں تعاون کے لیے تیار ہیں. پنجاب میں ماحولیاتی بہتری کے لیے آپ کے منصوبے متاثر کن ہیں. مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کو خطے ہی نہیں پوری دنیا میں ماحولیاتی بہتری کی ایک قابل تقلید مثال بنانا چاہتی ہیں.